بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت نصرت بادشاہ کا عبرتناک واقعہ۔ بہت نصر بادشاہ ابتداء میں نہایت نیک بخت تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نہایت اطاعت کرتا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کی ہمراہ ایک نہایت حسینہ اور جمیلہ پہلے شوہر سے تھی۔ جب وہ لڑکی سن بلوغ کو پہچانی تو بادشاہ اس کی بہار حسن دیکھ کر فریضہ و دیوانہ ہو گیا۔ اس کی ماں کو پیغام دیا، وہ بہت خوش ہوئی، مگر دل میں اندیشہ کیا کہ بادشاہ پیغمبروں کا مطالعہ فرما ہے اور نکاح اعلیٰ کے پیغمبروں کی شریعت کے خلاف ہے، وہ کیوں اس کام کی اجازت دیں گے؟ اس لیے بادشاہ سے کہا کہ تم اس کا مہر ادا نہ کر سکو گے۔ اس نے دریافت کیا کہ کتنا مہر ہے؟ جو کچھ کہو میں دینے کو تیار ہوں۔ عورت نے کہا اس کا مہر تمہارے پیغمبروں کا سر ہے، اگر تم یہ مہر ادا کر سکو تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ اس کا نام مت لو۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے خیر خواہ ہیں اور دعا گو ہیں، ان کو بے جرم گناہ قتل کرنا ظلم عظیم ہے، اس کے سوا کچھ اور مانگو، جو مہر کہو مجھے منظور ہے، اس کے سوا کوئی مہر نہیں ہے۔ آپ یہ تحریر عینی چودھری کی وال سے مطالعہ فرما ہیں۔ بادشاہ نے ہوائے نفسانی سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کا سر کاٹ کر لاؤ۔ حکم کے بے موجب سپاہیوں نے جا کر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور بیت المقدس میں شہید کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ حال دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ فوج پیچھے ہوئی اور شیطان نے ان کی رہنمائی کی۔ جب سپاہیوں نے ادیبیہ اور گھیر لیا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے درخت سے التجا کی کہ مجھے کو اس وقت پناہ دے۔ وہ درخت پھٹ گیا، یہ اس کے اندر سما گیا، وہ بند ہو گیا، لیکن قدر کپڑا باہر رہ گیا۔ فوجی متحیر ہوئے کہ کہاں غائب ہو گئے۔ شیطان نے نشان دیا کہ اس درخت کے اندر ہے اور یہ کپڑا ان کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ پھر شیطان نے آرے کی ترتیب بتلائی، درخت چیرا گیا۔ جب نوبت آرے کی سر تک پہنچی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے سسکی بھری، حکم الہی نازل ہوا، اگر اف کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیر سے کیوں پناہ مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ اب اس کا مزہ چکھو اور چپ چاپ سر پر آرا چلنے دو۔ گردیا کے سر سے پاؤں تک جسم چیر گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام نے دم نہ مارا۔ جب دونوں پیغمبر اس بیداری سے قتل ہوئے تو غضب الہی نازل ہوا، دن تاریک ہو گیا۔ ایک بادشاہ فوج ہونہار لے کر چڑھا اور اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بند نہ ہوتا تھا، جب قبر میں رکھتے تھے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک خون بند نہ ہوگا ہم قتل سے باز نہ رہیں گے، ہر آدمی تحقیق کر دیں گے، لیکن خون بند نہ ہوا۔ اس وقت ایک شخص حضرت یحییٰ علیہ السلام کی لاش پر آیا اور کہا کہ تم پیغمبر ہو یا ظالم؟ ایک خون کے بدلے ہزاروں آدمی قتل ہو چکے ہیں، اب سارے جہاں کو قتل کراؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ خون بند ہو گیا۔ جامع دمشق میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ اس بیان سے یہ ہے کہ معجزہ اللہ کے سوا کسی سے استناد نہیں چاہیے۔ جب ایک نبی کو بھی اللہ تعالیٰ سے بطور تنبیہ کے آرے سے چروا دیا تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ چنانچہ اس لیے اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ نہ تو کبھی کسی پر کوئی ظلم کریں اور نہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔